اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صرف میری رضا کے لیے حج کرے، تجارت مقصود نہ ہو، کمائی مطلوب نہ ہو، دکھاوا اور ریاکاری سے بچتا ہوا جو میرے دروازے پہ آئے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ سرزمین عرب میں خداوند کریم کی اتنی بڑی کریمی ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام تر تفصیلی پروگرام جو ہے وہ اسی علاقے میں قیام پذیر ہوا۔ اللہ پاک نے جب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا پروگرام بنایا، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، تو پہلے یہ گھر جنت سے آیا تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیلاب کی نظر ہو گیا، پھر مختلف ذریعے سے ہر پیغمبر اس کا طواف کرتے رہے جگہ کا، پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیاد ڈلوائی اور تکمیل کرائی۔ عجب مناظر ہے، مالک کا دربار ہے، میاں کا دربار ہے، یہاں آ کر کیسا ہی بد عمل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں، مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مطاف میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ یکدم حرم نور سے جگمگا اٹھا۔ میں نے پوچھا کون آ گیا، کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نظر پڑی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ انہوں نے طواف شروع کیا تو اس عاجزی کے ساتھ فرماتے ہیں کہاں میں اور کہاں نکہت گل، کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم شہر یہ تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں تیرا دربار، تیری کریمی ہوئی، تیری بندہ نوازی ہوئی جو یہاں تک مجھے پہنچا دیا۔ طرف کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، دولت سے حج نہیں ہوتا، مال سے حج نہیں ہوتا، سونے چاندی کی کثرت سے حج نہیں ہوتا، صدارت وزارت سے بادشاہ سے حج نہیں ہوتا، میاں جس کو بلاتے ہیں اسی کو جانا نصیب ہو سکتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں، ایک چیمٹی کے دل میں بے تابی ہوئی، ایک کیڑی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، میں بیت اللہ کی زیارت کروں، میں بیت اللہ میں جاؤں، اب کیسے جا سکتی ہے، کون اس کو سواری مہیا کرے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے، اللہ پاک نے بیت اللہ کے کبوتر کو حکم دیا وہاں چلا جا، وہ اس کے پاؤں کو چمٹ گئی، لپٹ کر بیت اللہ میں پہنچ گئی۔ اللہ پاک جسے بلائیں وہی جا سکتا ہے۔ پر زمین عرب میں قدم رکھتے ہی یوں معلوم ہوتا ہے میں کسی بڑے کا مہمان ہوں۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دربار کی زیارت کرنے والا میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا ایک طرف ہوئی 500 سال کی عبادت، ایک طرف صرف ایک نظر ڈالنا۔ فرمایا جب حاجی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے قدم رکھتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تجربے کی بات ہے۔ خوبصورت عورت آگے ہو پیچھے ہو، طرح طرح کی نسلیں ہیں، طرح طرح کی بولیاں ہیں، رش کی وجہ سے سینے ملے کھڑے ہیں، مجال ہے کسی کے دل میں کوئی برائی کا خدشہ پیدا ہو۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہے. بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، وزراء کے سر جھکے ہوئے ہیں، دنیا داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، دینداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، نبی اور رسول سر جھکائے بیٹھے ہیں، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر کے دم مارے. وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہے. ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا. ایک ہی لباس میں سلا ہوا کپڑا اتار دو، زیب و زینت ختم کر دو، میرے دربار میں آؤ. مختلف لباس میں آنے کی اجازت نہیں، قمیض پہن کر آنے کی اجازت نہیں، سلوار پہن کر آنے کی اجازت نہیں، پتلون پہن کر آنے کی اجازت نہیں. اور تاجداروں اپنے تاج اتار کے آؤ، میرے دربار میں ننگے سر ہو کے آؤ، میں خالق کا دربار ہے. ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، تیری راہوں میں روا ہے کاروان کارواں. چاروں طرف سے لوگ کشا کشا چلے آ رہے ہیں، محبت ان کو کھینچ رہی ہے، دل ان کا اس کی طرف کھینچا جاتا ہے. روپیہ خرچ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشانی جھیلتے ہیں، پرواہ نہیں کسی کام کی بھی. اور یہاں پہنچ کر حالت یہ بنی ہوئی ہے، کہتا کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر. ایک ہی لباس میں ہے، دیوانگی کا لباس ہے، مستانگی کا لباس ہے، عاشقانہ لباس ہے. ایک کپڑا تحمل کی جگہ باندھا ہوا ہے، دوسرے کپڑے کو اوپر ڈالا ہوا ہے، گویا یہ ظاہر کر دیا لباس میں نے اتار دیا، میں تو تجھ پر نہ مٹنے کے لیے آیا ہوں، اب تیری مرضی واپس کر اپنی چوکھٹ کے موت دے دے. گلے میں کفنی پڑی ہوئی ہے، احرام باندھ کر چلا ہے، باوضو ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. شور ہے الہی میں حاضر ہوں، اور میرے پروردگار میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرے دربار کی حاضری مجھے نصیب ہو گئی ہے. اور ساتھ ساتھ صرف حاضر نہیں، او میرے پروردگار شرک کی لعنت کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں مشرک نہیں، لا شریک لک لبیک.